جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، مسلمان بندہ جب تک مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سوالات شامل سلسلہ کریں گے، پہلے سوال کی طرف بڑھیں گے، اور آپ کو چلیں پیشگی ہی عرض کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ایک نئی چیز بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب تو ہوتے ہیں، ایک امور شریعت کے اعتبار سے، بالخصوص تجارتی معاملات کے حوالے سے شریعت کے جو احکام ہیں مفتی صاحب بیان کرتے ہیں۔ بالکل مفتی صاحب سے ہم یہی جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ فورم ہے ہی اسی کے لیے۔ لیکن ایک آج پلس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر زیرک، جو کہ یو کے میں پریکٹس کرتے ہیں اور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، کلینک وغیرہ اپنا کنسلٹنٹ ہیں وہاں پر، تو انشاءاللہ عز و جل تجارت کے حوالے سے ایک دو باتیں آخر میں سلسلے میں ان سے بھی پوچھیں گے، تو شامل رہیے گا آخر تک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال ہی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی میرا مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بکرے وغیرہ کسی کو لے کر دے دوں، جو بکرے یعنی بکرے لے کر دینے کے بعد جو اس کا منافع ہوگا تو دو فریقاً، میرا اور جو اس کو پالے گا، اس کو آدھا آدھا کر لیا جائے گا۔ ایسا جو کاروبار ہے آدھا منافع اس کا اور آدھا میرا، ایسا کاروبار کرنا ہے، اس کا جو آپ عطا فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہمارے ہاں تقریباً ہر دوسرے سلسلے میں پوچھا جاتا ہے۔ چلو میں دوبارہ عرض کر اس دیتا ہوں۔ موسم میں نہیں، پورا سال کا سوال ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جانوروں کی اس طرح جو لین دین ہے اور اس پر نفع کمانے کا جو معاملہ ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک شخص آپ کے بکروں کو پالے گا اور وہ اس پر اجرت حاصل کرے گا، اور جو اجرت ہے وہ طے نہیں کی گئی، اس بات پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جناب ابھی یہ 6 مہینے کے ہیں، پھر یہ سال کے ہوں گے، اور اس کے بعد جتنا ان پر نفع ہوگا اس اعتبار سے جو ہے وہ قیمت آدھی آدھی ہو جائے گی۔ ابھی ان کی یہ قیمت ہے اور اس کے بعد اتنی قیمت بڑھے گی، تو اتنا آپ کو، اتنا ہمیں، کتنی بڑھے گی پتہ ہی نہیں ہے، مال کتنے کا بکے گا، اس وقت مارکیٹ کیا ہوگی۔ تو جس نے خدمت کی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی ہے، وہ اجرت کا مستحق تو ہے، لیکن اس کی جو اجرت ہے وہ متعین نہیں ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حصے پر ہی کام کریں، تو اس کا پھر متبادل طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بکرے خرید رہا ہے یا جانور خرید رہا ہے، تو خریداری کرنے سے پہلے آدھی رقم بطور قرض اس شخص کو دے دے جس نے جانور پالنے ہیں، اور پھر سے کہا جائے کہ تم بطور اب مالک، بطور ایک شریک ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، دونوں مل کے خریدتے ہیں جانور، اور جانور خریدے جائیں گے، اور خریدنے کے بعد ان کے اندر جو بھی کمی بیشی ہوگی دونوں برابر کے شریک ہیں، آدھی رقم سے دی جائے۔ جب جانور بک جائیں گے تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا قرضہ بھی اتار دے گا، اور جو نفع ملتا ہے اس کے حساب سے وہ نفع لے لے گا۔
ٹھیک ہے مطلب اسی سے ملتی جلتی صورت ہے، یہی صورت ہے تھوڑی سی بالخصوص بڑے شہروں میں اور کراچی میں دیکھنے میں آتی ہے ان ایام میں، کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں جو کیٹل فارمنگ کا کام کرتے ہیں اور وہ جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کی کسی سیٹھ صاحب سے ڈیلنگ ہوتی ہے. اب سیٹھ صاحب چاہتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ ہو جائے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہاں جی جتنا زیادہ مال ہوگا تو ہماری بھی انکم بڑھے گی. تو اب سیٹھ صاحب نے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ کا مال یعنی جانور لے کر اور وہ دے دیے کہ ٹھیک ہے جی یہ جانور ہیں، اب میری انویسٹمنٹ ہے اور آپ کی محنت ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اب جو بھی پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا. تو یہ بھی یہی سیم کنڈیشن ہے یا الگ ہے؟ یہ کنڈیشن درست ہو سکتی ہے اگر تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دیا جائے. جی سیٹھ صاحب جانور دینے کے بجائے پیسے دے دیں، اس شخص کو پیسے دے دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس سے جانوروں کو کام کریں، ٹھیک ہے جانور آپ خریدیں بیچیں، اور اب وہ ان پیسوں سے جانور خریدے اور پھر حسب موقع بیچ دے. ٹھیک ہے ایک کی محنت ہے، ایک کا پیسہ ہے، جی اور کاروبار کیا گیا. اس پر جو نفع ملے گا وہ باہم تقسیم کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے تناسب طے کیا ہوگا. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ایک آن لائن بزنس کرتے ہیں پراپرٹی کا، اور اس میں وی آر ایز اے بروکر، تو ہم لوگ دو پارٹیز کو ملاتے ہیں اینڈ وی چارج 2% فرام بوتھ سائڈ. تو کیا یہ جائز ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اس کی حدود کیا ہیں، کہاں تک جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. پراپرٹی کا آن لائن جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں. پراپرٹی تو جناب پائی جاتی ہے زمین پر، آپ چلے ہیں آن لائن. خیر کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا آپ کے پاس گاہکوں کو متوجہ کرنے کا. تو دیکھیے جو گراؤنڈ کے اندر بروکر ہوتا ہے وہ تو دوڑ دھوپ کرتا ہے، کام کرتا ہے، پارٹی کو لے جاتا ہے، فلیٹ جگہ بنگلہ گھر جو بھی دکھانا ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں آن لائن بیٹھ کر؟ پارٹی کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کی حدود کیا ہیں؟ صرف اس کو نمبر بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں نمبر مکان ہے، یا تصویریں بھیج دیتے ہیں. کام کیا ہے آپ کا؟ جب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی تو جواب دینا آپ کا کچھ مشکل ہے. یعنی یہ سروس کیا دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ حیثیت میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے لائن جو اختیار کی ہے وہ غلط نہیں ہے، بنیادی طور پہ صحیح ہے. مطلب ایسا نہیں کہ جناب کسی ناجائز راستے پہ چل پڑیں. یہ ٹھیک اب بات یہ ہے کہ اجرت کے مستحق اور دو پارٹیوں کا جب لین دین ہوگا، ایک بروکری دے گا اور ایک لے گا، تو ان کے درمیان کیا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے یہ بروکری کیسے لیں گے، جی انکم ہاں، کیسے لیں پہلے گے. یہ بات تو سامنے آئے. ظاہر بات ہے ان کا جو مقصد ہے وہ آمدنی کمانا ہے. جی تو آمدنی کمانے کا استحقاق کب ہوگا یہ ایک خود قابل تفصیل معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی آپ اپنی تفصیل بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. جب تفصیل آ جائے گی تو پھر تفصیلی جواب بھی دے دیا جائے گا. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ احکام تجارت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. احکام تجارت سلسلہ میں میرا ایک سوال یہ ہے، جو دکاندار حضرات سیل کرتے سامان، وہ کہتے ہیں 1 کلو چیز فار ایگزامپل 80 روپے کی ہے، اور اگر آپ پاؤ لے گئے تو پھر آپ کو 90 روپے کے حساب سے دیا جائے گا. ایسا کرنا کہتا ہے کہ کلو کا ریٹ کم اور پاؤ کو جب لیتے ہیں یاد پاؤ لیتے ہیں اس کا ریٹ زیادہ لگا دیا جاتا ہے. ایسا کرنا آیا کہ شریعت میں جائز ہے؟ دیکھیے دکاندار اپنی چیز کا مالک ہے اور وہ اس کے مختلف ریٹ بیان کر سکتا ہے. آپ پاؤ لے رہے ہیں تو اور ریٹ ہوگا، آپ 2 بورے لیں گے تو اور ریٹ ہوگا. جی مقدار کے اعتبار سے فرق پڑتا مقدار کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ راؤنڈ فگر کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں جی کہ راؤنڈ فگر ہوگا. اور پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ 1 کلو مال جب 4 حصوں میں تولا جائے گا تو اس میں لامحالہ تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. تو یوں یہ ہے کہ چھٹانک اور ہو سکتا ہے 50 گرام 100 گرام چیز جو ہے وہ کم پڑے اور اس میں کمی واقع ہو. اس لیے وہ ریزگاری میں جو چیز بیچی جاتی ہے اس کے ریٹ تھوڑے زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں. شرعاً اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، فریقین جب راضی ہیں تو یہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. جب بتانا ضروری ہوگا کہ ایک مثال کے طور پر عمومی طور پر ہمارے یہاں جو رواج ہے وہ کلو کے ریٹ پوچھے جاتے ہیں، تو آپ ریٹ تو کلو کے بتائیں. نہیں بعض اوقات دیکھیں نا فروٹ والے بھی آواز مار رہے ہوتے ہیں، جی 4 کلو کے اتنے، 2 کلو کے اتنے، اور پاؤ لینے جائیں تو ان کا ریٹ بدلی ہو جائے گا. جی جی وہ بتا دیتے ہیں بھی اتنے کا ملے گا. ٹھیک کہ ہے بعض اوقات بندہ کہتا ہے جی فلاں چیز چاہیے، پوچھا کتنی، تو کہتا ہے اتنے کی ملے گی. تو یوں سامنے والا اپنی جو آفر ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب دوسرے والے کی مرضی ہے، چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم کسی ایک آدمی کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں جیسے کہ 5 لاکھ روپے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مویشی منڈی میں جا کر اس کے ساتھ مویشی خریدنے ہیں پھر سیل کرنے ہیں، اس میں جو منافع ہوگا وہ ہم تقسیم کر لیا کریں گے، تو اگر اس میں کسی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے جو موڈ آف ٹریڈنگ یہاں پر ہے وہ ہے مداربت، ایک کے پیسے ہیں اور ایک کی محنت ہے۔ تو اب دونوں نے جو معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ کتنی مدت کے لیے کیا ہے پہلے تو یہ واضح ہوگا، کیونکہ اس کے اندر لمیٹڈ معاہدے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو لمیٹڈ نہیں ہے، بھئی ان کا ہے کہ بھئی ہم تو سال بھر کم از کم کرتے رہیں گے، تو اب ایک نقصان سے جو ہے وہ معاملہ کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات کاروبار کے اندر ایک آدھ نقصان ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگلے جب ڈیل ہو رہی ہے تو وہ نقصان کور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کی مدت پوری ہو جاتی ہے، 1 سال کے لیے آپ نے کام کیا تھا اب بھی نقصان ہے، تو پھر ایسی صورت میں سارا نقصان ایک طرح سے جو انویسٹر ہے اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جناب مال کھڑا ہوا ہے بک نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اس کو مجبور کیا جائے گا، جو ورکر ہے کام کرنے والا ہے، کہ جناب آپ مال بیچو، اس سے پہلے معاہدہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ماضی میں جو اگر نفع لیا گیا ہوگا اس نفع کو بھی یہاں ڈالا جائے گا کہ جناب پہلے جو نفع لیا گیا ہے اس سے یہ نقصان پورا ہو، یعنی ورکنگ پارٹنر پورا کرے گا، دونوں مل ملا کے پورا کریں گے، نفع اپنا واپس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی پوری تفصیلات ہیں اس کی نا، اور ایک پروگرام ہے پورا، یعنی تجارت کورس کے نام سے دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر اور اپلیکیشن پر پورے لیکچرز موجود ہیں، مداربت کیا ہوتی ہے، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، تو اللہ نے چاہا تو اس کے اندر آپ یہ باتیں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے وہ لیکچر ملاحظہ کریں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں نے اس متعلق مفتیان کرام کی 2 رائے سن رکھی ہیں، برائے مدینہ رہنمائی فرما دیجیے کہ اگر بیع فاسد ہو جائے تو جو مبی ہے اس کا بائی کو قبضہ دینا ضروری ہے، ایک مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں، اور ایک جگہ سن رکھا ہے کہ اگر تو مشتری کا قبضہ پہلے ہی مبی پہ ہے تو اب بیع فاسد کو دوبارہ بیع کرنے کے لیے بغیر قبضہ دیے بائی کو یہ فون کال پہ بھی بیع کی جا سکتی ہے، برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے معاملہ، یعنی آپ نے کوئی خرید و فروخت کی ہے اور وہ خرید و فروخت جو کی گئی ہے اس پر قبضہ کر لیا نہیں کیا، وہ فاسد ہوئی تو کس وجہ سے فاسد ہوئی؟ تو ہمارے ہاں جو ہے جو صورتیں پیش آتی ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، اور باقی جو سبق ہے وہ آپ اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھیں۔ کوئی طالب علم لگ رہے ہیں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے کہ طالب علم ہے۔ جو کرنٹ صورتیں ہیں ان صورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں کہ بھئی یہ معاملہ درپیش ہوا، میں نے یہ کام کیا، میں یہاں کھڑا ہوں، اب مجھ پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ کسی راستے پر جا رہا ہے جی، تو ایک اشارہ آئے گا بھئی یہاں مڑیے، ٹھیک ہے، یہ یہاں نہیں مڑا تو پھر اس کو متبادل راستہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے، کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں تو آپ نہیں مڑے، اب آپ یوٹرن کر لیں، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آگے نکل گیا تو پھر اس کو کوئی اور راستہ بتایا جائے گا۔ تو راستے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں کھڑا ہوا ہے یہ اصل چیز ہے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا صورتحال درپیش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نام نہ بتائیں۔ بعض اوقات ایک غلطی کی صورت ہوتی ہے کہ گناہ واقع ہوا ہوتا ہے تو اس کا برملا اظہار نہ کریں کہ جی میں نے یہ کام کیا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ کسی نے ایسا کام کیا ہو تو یوں جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہڈن رکھی جا سکتی ہیں، لیکن جو سچویشن ہے وہ پوری بتانی چاہیے۔ اس میں مداربت کے حوالے سے آپ جو جواب ارشاد فرماتے ہیں، ابھی بھی فرمایا، تو اس پر ایک اشکال آیا ہے، ایک بات آئی تھی۔ اچھا آپ نے بھی کتاب کھول لی، مطلب اشکال پیش کر رہے ہیں نا آپ؟ اشکال میں نے کہا تو اب وہ عوامی طور پہ کیا کہا جائے کہ اعتراض آیا یوں کہ اچھا یا وسوسہ کہہ لیں آپ اسے، کہ وہ یہ کہ مداربت بندہ کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کی انویسٹمنٹ ہے اور ایک کی ورکنگ ہے، اب جب فائدہ ہے تو فائدہ تو دونوں سمیٹ رہے ہیں، چلیں جی یہ بات لوجیکل ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب نقصان ہونے جا رہا ہے تو پھر جو ہے وہ انویسٹر کے کھاتے میں آتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو اعتدال کے خلاف ہے۔
देखिए दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो मेहनत है। सबसे मुश्किल काम मेहनत ही है ना। चलिए मुझसे आप हर चीज़ पैसे से तो नहीं खरीदी जा सकती। एक बंदा उसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो इसलिए नाकाम होता है कि वो वक्त पर जाकर दुकान नहीं खोल सकता, वो ग्राहकों की चिक चिक नहीं सुन सकता, हार्ड वर्किंग नहीं, वो ग्राहकों के पीछे जो है वो दौड़ नहीं सकता, वो अपनी मार्केटिंग करने का उसके अंदर गुरी नहीं है, कोई किसी किस्म के हुनरमंदी नहीं उसके अंदर, आगे बढ़ जाता है, माल कैसे बिकेगा पता ही नहीं उसके अंदर, तो उसका पैसा आगे बढ़ाने के बजाय उसको नुकसान में डाल देगा। तो होता ये है कि एक का पैसा होता है वो घर बैठा होता है, उसका कोई सरोकार ही नहीं होता इस काम से। दूसरा अपनी मेहनत पेश करता है, सुबह शाम की उसकी मेहनत होती है। तो जब नुकसान हुआ तो उसको क्या मिला बेचारे को? कुछ भी नहीं मिला उसको। तो पहले भी जीरो पर था, अब मजीद जीरो पर चला गया। 4-6 महीने कारोबार चला है, सब यही तो बात ही मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, 4-6 महीने कारोबार चला है, घर का चूल्हा भी तो जला होगा ना जी, और मजीद पता चला कि जनाब ये तो लॉस में चला गया। तो नुकसान दोनों का होता है, एक के अगर पैसे का नुकसान होता है तो दूसरे की मेहनत का नुकसान होता है। ठीक है, तो मेहनत करने वाले की भी तो मेहनत जा रही है ना। अगर वो किसी दुकान पर मुलाजमत कर रहा होता तो चलो 15,000 रुपये मिल रहे होते तो 5-6 महीने में कितने जमा हो जाते? 70-90 हज़ार रुपये हो जाते। ठीक है ना, उसका लॉस हुआ ही है। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है? हल तो यही है कि दोनों जो अहकामात उसकी पैरवी करेंगे। मतलब अगर एक इन्वेस्टर चाह रहा है, अभी मुदारबत शुरू नहीं की, मुदारबत करना चाह रहा है और वो ये चाह रहा है कि ये जो मामला है कि सारा खसारा जो है या सारा नुकसान जो है वो मुझे फेस करना पड़ेगा, खुदा न खास्ता। बाज़ औक़ात सूरत ये होती है कि सामने वाले सोच रहा होता है कि यार इसको पता होगा कि जब नुकसान तो सारा मैंने बर्दाश्त करना है जी, तो ये दिल जमी से काम नहीं करेगा या चीज़ों का जो रिस्क है उसको हल्का लेगा जी। बाज़ औक़ात कुछ और वजूहात भी होती हैं। ठीक है, इन्वेस्टर सोच रहा होता है कि जब नुकसान होना है तो उस नुकसान के अंदर भी मेरा जो नुकसान का शेयर कम से कम हो जी। तो उसका भी तरीका ये है कि सारी रकम उसको बतौर इन्वेस्ट देने के बजाय आधी रकम उसको कर्जे के तौर पर दे दी जाए। ठीक है, जो सामने वाली पार्टी है। जी, उसकी मुद्दत मुकर्रर कर ली जाए कि कर्जा इतने अरसे में लौटाना है। ठीक है, और उसके बाद वो जो रकम आधी है इन्वेस्टर के पास, ठीक, वो अपनी रकम मिलाएगा और दूसरे वाला जो उसने कर्जे के तौर पर लिए वो अपनी रकम मिलाएगा। अब ये जो दोनों अफराद हैं, ये दोनों अफराद मिलके काम शुरू करेंगे। ठीक है, और अब ये शराकत हो जाएगी, मुदारबत नहीं होगी। ठीक है, शराकत का मूड चेंज हो गया। मूड चेंज हो गया। शराकत का ये उसूल होता है कि जब भी नुकसान होगा एज पर कैपिटल होगा। ठीक है, जिसका जितना कैपिटल है उतना वो लॉस बर्दाश्त करेगा। सही। अब दूसरा मूड है। ठीक है, अब मसला हल हो गया उनके लिए कि जो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन खैर मोड भी चेंज हो गया। आपका सवाल लेते हैं जी। 1,000 के 10 रुपए हम लेते हैं सेविंग करने के मोबाइल अकाउंट में, यानी कि गांव से हम 1,000 के 10 रुपए अपना चार्जर लेते हैं, हर दुकानदार लेता है, क्या ये जायज है या नहीं? दूसरा मैं आपसे ये और सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक दुकानदार मुझसे 10 या 15,000 या 20,000 ले जाता है काम करने के लिए, मोबाइल का काम करने के लिए। वो कहता है कि भाई मुझे पैसे उधार दे दे, मैं मोबाइल का काम करना, मेरी मोबाइल की दुकान है, तो जो काम करूंगा उसमें आपको दूंगा, जो आप पैसे भी वापस दे दूंगा और प्राप्त दे दूंगा। ठीक है जी। पहला सवाल इनका क्या था? ये मोबाइल जो अकाउंट होता है उस पर चार्जेस वगैरह लेते हैं, तो एक तो इनके वो चार्जेस हैं जो तयशुदा हैं, ये 10 रुपये इजाफी लेते हैं 1,000 रुपये पे। अच्छा जी। कौन सा मोबाइल अकाउंट? मोबाइल अकाउंट के जरिए जो रकम ट्रांसफर की जाती है। दोनों इस्तेमाल यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो होता है बैलेंस डालना। नहीं, बैलेंस का नहीं, ये 1,000 रुपये पे 10 रुपये ले रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये का बैलेंस कोई डलवाएगा नहीं? नहीं, बिल्कुल डलवाते हैं, 1,000 से ज्यादा का भी डलवाते हैं। तो मुझे जो नाकिस समझ में आ रहा है वो यही समझ, बस मतलब दोनों पहलू मुमकिन है ना उनके सवाल में। अब इनको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक, अगर ये पैसों के ट्रांसफर का मामला है तो देखा जाएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल होती है। ठीक है, और मोबाइल के अंदर बैलेंस का मामला है तो इसकी जुदागाना सूरत सोची जा सकती है। ठीक। एक और सवाल भी इन्होंने किया था। दूसरा सवाल इन्होंने किया कि दुकान है मोबाइल की जैसे, तो अब दुकान करना चाहता है कोई शख्स और कहता है कि जी 10,000 या 20,000 जो भी अमाउंट बनता है दुकान करने के लिए वो आप मुझे दे दो, तो दुकान में रन करूंगा और रन करने में जो भी प्रॉफिट होगा वो भी दूंगा, प्लस आपने जो रकम दी है वो भी आपको लौटाऊंगा। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि जो कारोबारी मूड है, शराकत या मुदारबत, उसकी उसूल ज़वाबित का वो ख्याल रखेगा
اور وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ایکسپنس پورے کر لے گا، قرضہ اتار لے گا اور ہر چیز کا حساب کتاب میں رکھے گا، ایک اندازے سے اس کو نفع دے دے گا، تو وہ ایک سودی صورت کی طرح معاملہ چلا جائے گا۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ اگر اس کو مال ڈالنا ہے تو وہ آپ کو یہ کہے کہ مجھے یہ آئٹم خریدنے ہیں، آپ خرید لو، یا آپ مجھے اپنا نمائندہ بنا دو، میں آپ کی طرف سے خرید لیتا ہوں، جا کے ان سب چیزوں کا بل بنوا کے لے آئے، اس کے حوالے کر دے۔ اس نے قبضہ کر لیا اپنا، اب یہ اس شخص کو اپنا نفع رکھ کے بیچ دے ادھار میں، ٹھیک ہے، مال بھی اب یہ خرید و فروخت ہوئی ہے ان کی، اور اس نے ادھار میں بیچا ہے، انویسٹر نے اپنا نفع رکھ کے بیچا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سامنے والا کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اس کا نفع اور نقصان ہو اس کو پیسے دینے، ٹھیک ہے، اس کو کسی قسم کا حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب کتنی کی آمدنی ہوئی، کتنے کا نفع بس ایک ہوا، اماؤنٹ، ایک فیگر جو طے ہو گیا وہ یاد رکھنا، اور وہ جو طے ہوا ہے وہ ایک بالکل ایک شرعی طریقہ ہے، اس کے مطابق ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پیریڈ بھی طے کرنا ہوگا؟ جب ادھار مال بیچا جا رہا ہے تو لامحالہ اس کا ٹائم تو مقرر کیا جائے گا نا کہ بھئی یہ جو ادائیگی ہے اتنے عرصے کے بعد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اس طرح کی بھی ڈیل ہوتی ہے تو اس میں جو انویسٹ کرنے والا ہوتا ہے وہ مطلب انویسٹ کیا 6 مہینے کی ڈیل ہوئی، جی ٹھیک ہے 6 مہینے میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا، جس نے انویسٹ لی ہے وہ کہتا ہے، لیکن بعض اوقات کاروباری اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی 1 مہینے کی ہو جاتی ہے، کبھی 2 مہینے کی ہو جاتی ہے، تو پھر بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے، مشاہدہ ہے یہ کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری انویسٹ تو 6 مہینے کے لیے کی تھی، میں نے 6 مہینے کی ادھاری پہ مال بیچا تھا تو اتنا پروفٹ بنتا تھا، تو اب 2 مہینے زیادہ ہو گئے تو اس پرسنٹیج سے اتنا پروفٹ مزید بڑھائیں۔ تو جو پہلے پروفٹ لیا تھا وہ اس نے تجارت کے بدلے لیا تھا، ایک مال بیچا تھا، ٹھیک ہے، اب جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ قرضے کے بدلے کر رہا ہے، اب اگر کوئی پروفٹ لے گا تو وہ سود ہوگا، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ دینے والا تاخیر کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، کہ وہ وقت پورا ہو گیا دینے کی استطاعت رکھتا ہے نہیں دے رہا تو گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، بلا وجہ جب تاخیر کر رہا تھا، بالکل۔ لیکن اگر وہ مجبور ہے تو اس کو مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ نفع کا تقاضا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اضافی رقم نہ لیں، حصول ثواب کی نیت سے جو ہے بہرحال وقت دے دیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ وقت پہ دے دیں۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، آپ نے ابھی ایک سوال کا جواب دیا کہ شرک جب یہ مضاربت پہ پیسے دے گا تو اکیلا کرے گا کام، لیکن جب وہ قرضہ دے دے گا اس کو سامنے والے کو، آدھی رقم اس کو قرضہ دے گا اور خود آدھی رقم خود اس میں لگائے گا تو شراکت ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا، پھر تو ایک کو تو کام کرنا نہیں پڑے گا، دونوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا۔ دونوں مل کے کام کریں گے یا وہ اکیلے ہی کام کرے گا؟ اس کا جواب ارشاد ہونا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں، اور بہت اچھا ہے آپ نے سلسلہ دیکھا اور آپ نے ہاتھوں ہاتھ سوال کر لیا ہے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ شراکت کے اندر بھی دونوں کا کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ دونوں معاہدہ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ جی کام میں کروں گا اور آپ نہیں کریں گے، سب کسی ایک کا ضروری ہے کام کرنا؟ دیکھا جائے تو کسی ایک کا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ کرے گا کیا طے ہوتا ہے ان کا۔ مراد یہ ہے کہ آپ دونوں طے کرتے ہیں کہ جی ہم ملازم رکھیں گے، جی ٹھیک ہے، ملازم کام کرے گا، ٹھیک ہے، تو کوئی ایک جو پارٹنر ہے وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر شامل اس کا کردار ہوتا ہے، وہ شامل ہو رہا ہے اس طور پر، اور وہ عملی طور پر کام نہیں کر رہا کہ بھئی میں آ کے ڈیوٹی دوں اور روزہ نہ آؤں، وہ دونوں باہم اس پر راضی ہیں، تو شراکت کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ پھر آپ نے ایک اور سوال کر لیا کہ دونوں ہی کام نہ کریں، ٹھیک ہے، پوری ٹیم کام کر رہی ہے، ڈے ٹو ڈے کے معاملات دیکھ رہی ہے، یہ آ کے کبھی کبھار ان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اچھا مجھ سے بھی یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس سوال کا جواب، اگر یہ جب طے ہو رہا ہے جبھی کی بات ہے نا، جب پارٹنرشپ شروع کرنے جا رہے ہیں، جب اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے پہلے یہ طے تھا کہ جناب دونوں کام کریں گے، بعد میں کسی موقع پر آ کے یہ باہم رضامندی سے یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی ایک کام نہیں کرے گا، کوئی ایک کم کرے گا، کوئی ایک زیادہ کرے گا، تو اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ دونوں جو دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں وہ باہم رضامندی کے ساتھ اس طرح کی کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ احکام تجارت کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ آج کل یہ چھکلی اور بچوں اور اس طرح کی کچھ نایاب چیزیں ہمیں ریگستان یا جنگل سے ملتی ہیں، تو جن کی قیمت ملین یا بلین میں ہے، تو ان کو فروخت کرنا کیسا اور ان سے منافع لینا کیسا ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ ملک کے قوانین دیکھ لیجئے گا کہ کس ملک کے قوانین آپ کو کس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے جو چیز
قابل نفع ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہے. مثال کے طور پر ہاتھی ہے. ٹھیک. ہاتھی کی منفعت جو ہے وہ پہلے یہ تھی کہ نقل و حمل کے کام آتا تھا, جنگوں میں کام آتا تھا. ٹھیک ہے. آج بھی جن علاقوں میں پائے جاتے ہیں تو نقل و حمل کے کام لیے جاتے ہیں ان سے. لیکن ہمارے یہاں چڑیا گھر میں اس کو دیکھا جاتا ہے, بچے آ کے دیکھتے ہیں, تو یہ بھی اس کی ایک منفیت ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو چیز جو ہے جیسے پرندے پالے جاتے ہیں, جی جی, اب پرندے جو ہے وہ عام طور پر جو یہ آسٹریلین طوطے وغیرہ ہو گئے, اس طرح کی چیزیں, ان کا گوشت تو کوئی بھی نہیں کھاتا. جی بالکل. ان کو ایک زینت کے لیے رکھا جاتا ہے گھروں کے اندر, ایک چلیں رونق ہوتی ہے, بس رونق ہوتی ہے, اچھی آوازیں لگتی ہیں بچوں کو, بچے بہلتے ہیں, ان کی اپنا ایک بینیفٹ اور ایک منفیت ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی کوئی نہ کوئی جائز منفیت موجود ہو کہ اس سے خرید و فروخت کر کے یہ فائدہ لینا ہے, میں نے عرض کیا کہ جائز منفیت ہو تو اس چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اب آپ نے کہا کہ جی چھپکلیاں ہیں, اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جناب چھپکلیاں کھائی جاتی ہوں اس لیے خرید و فروخت ہو رہی ہو. اس کی جو کھال ہے اس سے کوئی چیز بنتی ہو, کوئی بیگ بنتا ہو, کوئی جوتا بنتا ہو, تو یہ بھی ایک فائدہ مند چیز ہے. تو یا یہ ہے کہ جیسے کفار ہیں, غیر مسلم, وہ اگر کھاتے ہیں تو پھر ایک الگ صورتحال پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی گنجائش کے پہلو نکل سکتے ہیں. تو وہ چیز کہ جس کے اندر افادیت موجود ہے, کسی نہ کسی طرح کا ایک فائدے کا پہلو موجود ہے, اس چیز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو. لیکن جو بچھو ہے اس کا تو خاص جو اطلاعات چلتی رہتی ہیں مختلف حوالے سے. اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو دوا میں ملایا جاتا ہے, لیکن دوا میں ملایا جانا اس کا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ حشرات الارض ہیں. حشرات الارض جو ہیں یہ غذا کا حصہ بنے, دوا بھی ایک غذا ہی ہے. ٹھیک ہے, کھائی جائے گی. تو یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی دوا لے جس میں حشرات الارض ڈالے جاتے ہیں. حکیم جو ہیں اس طرح کے بہت سارے آئٹم کی ترغیب دیتے ہیں کہ جناب فلاں جو سمندری مخلوق ہے وہ لے آؤ, یا وہ ڈالی جاتی دوا کے اندر. حالانکہ مچھلی کے علاوہ کوئی اور سمندری مخلوق جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے بعض اور عجیب و غریب جو حشرات الارض ہیں, رینگنے والی جو چیزیں ہیں, ان کے نام لیے جاتے ہیں. تو یوں یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان جب اس کو استعمال کرے گا تو بطور غذا استعمال نہیں کر سکتا, اس کے پیٹ میں وہ نہیں جانی چاہیے. وہ اگر اس کی اصلیت ہی تبدیل ہو جائے پھر کوئی فرق پڑے گا؟ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اصلیت تبدیل ہونا دنیا حلال فوڈ کے اندر سب سے مارکۃ العارہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا, اصلیت تبدیل ہونا. اب جیلیٹن ہے جی, سور کی اور فلاں کی, اور سور کی نہ بھی ہو تو جو بیرون ملک کے جو یعنی کفار کے جو ممالک ہیں, تو کفار کے ممالک کے اندر ٹھیک ہے وہ گائے کا جیلیٹن ہے, لیکن وہ گائیں ذبح جو کی گئی ہے حلال طریقے سے ذبح نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, شرعی ذبح نہیں ہوا. جب کوئی جانور حلال طریقے سے ذبح نہ کیا جائے اس کا جو گوشت ہے وہ حلال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. چربی جو ہے وہ کھائی نہیں جا سکتی, وہ مردار ہوتی ہے. تو اب جیلیٹن مل رہی ہے. اب کہنے کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کی حالت چینج ہو جاتی ہے, لیکن جو ماہرین ہیں ان کی رائے اب تک یہی ہے جو ہم تک پہنچی ہے, اور خوب جتنی ہو سکتی ہے میں نے اس پر ریسرچ کی ہے, کہ اس کی حالت چینج نہیں ہوتی, اصلیت تبدیل نہیں ہوتی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیرون ممالک سے جو چیزیں آتی ہیں اور اس کے اندر اگر جیلیٹن پایا جاتا ہے تو اس کو ہرگز استعمال نہ کریں. تو اگر کاسمیٹک کا سامان ہو, کاسمیٹک کا سامان سارا کا سارا آ رہا تھائی لینڈ سے, چائنا سے. ہمارے سارے گدے جو ہے نا ملک کے وہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک باروں میں آتا ہے کہ جناب کاسمیٹک کا سامان بنے گا. اگر لکھا ہوا اس کے اندر کہ جیلیٹن ہے جی, تو تحقیق ضروری ہے اب کہ یہ حلال ہے یا نہیں. اگر آپ کو یہ تحقیق نہیں ہوتی آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. مطلب وہی والی بات ہے, حلال کی تحقیق بھی کرنے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ حلال جانور کا بتا دیں گے. مثال کے طور پر بکری کی ہے, بھیڑ کی ہے. اب وہی پھر وہ ذبح کا جو نہیں, اس کے جو ہے باقاعدہ
حلال جاننے کے لیے باقاعدہ طریقے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کوئی ظاہر بات ہے دکان والا کہہ دے حلال ہے تھوڑی ہوگا. پورا اس کا ایک نظام ہوتا ہے. وہ نظام بھی دو طرح کا ہے. ایک نمائشی ہے اور ایک اطمینان بخش ہے. اگر اطمینان بخش طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ حلال ہے پھر اور حکم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جو غیر مسلم ممالک سے آ رہی ہیں چیزیں تو بہت ناگفتہ بھی صورتحال ہے. اور آج کل جو ہے وہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جناب نیچر پہ آئیں اور سادہ کھائیں ہیں اور جناب نیچرل چیزوں کی طرف آئیں اور یہ آرگینک وہ نہیں آرگینک تو ایک بہت آگے کی چیز ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ جو بیرون ممالک سے خاص طور پر غیر مسلم ممالک سے اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کا مسلمان خیال نہیں رکھ رہے. کاسمیٹک کی چیزوں میں کیا اور کاسمیٹک تو سمجھا ہی یعنی کاسمیٹک ہمارے میڈیا نے کور کیا ہے کہ مارکیٹوں کے اندر چاکلیٹ رکھی ہوئی ہیں ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں سور کے جو ہے نا وہ اجزاء موجود ہیں گوشت کے اجزاء موجود ہیں. تو گوشت سے بنی ہوئی پروڈکٹس. اب پنیر ہے پنیر کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ میں کبھی بھی جو ہے وہ بیرون ملک کا بنا ہوا پنیر نہیں خریدتا. اس کی کوئی ضمانت ہی نہیں ہے کہ جناب یہ کون سے جانور کا دودھ ہوگا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو مہمان بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیرک تشریف فرما ہیں ماہر نفسیات ہیں اور ہم نے سوچا آج احکام تجارت میں بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں ویسے ہمارے ناظرین کے لیے ایک بات تو تھوڑی سی وہ ہوگی حیران کن کہ ایک ماہر نفسیات کا جو کام ہے وہ احکام تجارت میں کیا ہے. ڈاکٹر زیرک صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ خیریت سے؟ پہلے تو ایک بات چل پڑی ہے جو آپ سے گفتگو کرنی اصل ہوتا ہم کرتے ہیں. جو بات ہماری چل پڑی ہے تو وہاں آپ تو یورپ میں رہتے ہیں چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ جناب اس میں سور کے اجزاء ہیں اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہاں پر عام؟ اصل میں وہاں پہ بھی دیکھیں یہ ایک کنزیومرزم ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو بھی چیز خریدنی ہے اس کو دیکھ کر اور اس کو تحقیق کر کے. اور کنزیومرزم کی وجہ سے جو انگریڈینٹس ہیں نا جی اس میں آج کل نام کی بجائے ای کوڈز استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں. یورپین ای سے یورپین مرادی ہوتا ہے. اب ممالک نے یہ کوڈ جاری کیا تھا سب سے پہلے. اب ان ای کوڈز کے پیچھے پروڈکٹ کون سی ہے اس کا بھی علم نہیں ہوتا. اور پھر جیسے بالخصوص جیلیٹن کے حوالے سے آپ نے کہا اس میں پھر کمپنی کو ہر کمپنی کی ڈیفرنٹ برانڈ ہوگی. کمپنی کو ڈائریکٹلی رابطہ کرنا پڑے گا ان سے پوچھنا پڑے گا اور پھر وہ اس کا جواب کس طرح دیں کس طرح نہ دیں. اور کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. اب ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ بہت ساری کتابوں میں اور ویب سائٹ پر بھی ایک کوڈ کی جو ڈیٹیل ہے وہ ملتی ہیں لیکن میں نے آج تک اعتماد نہیں کیا یعنی اس کو کوڈ نہیں کیا کہ بھئی یہ ای فلاں لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے. میں خود اس بات کی تلاش میں رہا ہوں کہ جس ادارے نے یہ کوڈ بنائے ہیں اگر تو مجھے اس کی چھاپی ہوئی بک ملتی ہے کہ جناب اس کوڈ سے یہ مراد ہے تو میں اس کو کوڈ کروں ورنہ تو ویب سائٹ پر جو مواد مل رہا ہے وہ تو قابل اعتماد نہیں ہوتا. اس کا اصل کیا ہے ماخذ کیا ہے اور پھر آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس کی اصل جاننا ہی ایک عام آدمی کے لیے بہت پریشان کن ہے. اس کے لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی جس پہ لکھا ہوگا جناب اس میں یہ حرام چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک حرام ہے وہ لکھی ہوں. اس میں دیکھیں جو یورپین کنٹریز میں جو چیزیں بنتی ہیں انہوں نے تو وہاں کے رولز فالو کرنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ المیہ ہے کہ بھئی جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ کیا ہے. دوسرا المیہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے قوانین کے مطابق بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی پرسنٹیج یا پروپورشن اس یعنی کہ چیز میں ایک مخصوص مقدار سے کم ہے تو آپ کو لکھنا بھی نہیں پڑتا. اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کریں بالخصوص جو حرام چیزوں کے حوالے سے چیزیں ہوں گی بہت ہی جو ہے. میں پچھلے دنوں میرے علم میں بات آئی تھی میڈیا پر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور پورٹ پر کنٹینر بھی روکے گئے تھے کافی دنوں تک رکے رہے کہ جناب جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اس طرح کے جو پروڈکٹ ہیں اس پر اردو میں لکھا ہونا ضروری ہے. اگر ایسا قانون بن جائے میں تو کہتا ہوں کہ بہت آسانی ہو جائے گی لوگوں کے لیے. پتہ نہیں ہوتا کہ جناب ہم کیا کھا رہے ہیں اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ چپس اور اس طرح کے بہت سارے آئٹم ایسے ہیں کہ جس کے اجزاء کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کون کون سے اجزاء ڈلے ہوئے ہیں. تو وہاں تو بہرحال آپ حضرات کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا.
بہت مشکلات ہیں، اور بالخصوص اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے، یہ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی طرح مذہبی ماحول سے تعلق ہے، جن کا نہیں ہے مسلمانوں کا، اور ان کے تو حالات جو ہے وہ ناگفتہ بے ہیں. اور معاذ اللہ بعض یعنی دفعہ چمک تو ہمیں نظر آتی ہے کہ جناب چمک ہے، یورو ہے، ڈالر ہے، کرنسی وہ ہے کہ پاکستان میں آئیں گے 2-4 سال کے بعد تو گھر بنا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. لیکن وہاں ایک بندہ جب لو سیلری کے اندر کام کرے گا اور پھر وہ کھانے پینے کے اندر غیر محتاط رہے گا، سب کچھ کھاتے ہوں گے، ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا. یہ تو بالخصوص اب مجھے اس کے پرسنٹیجز تو نہیں پتہ، لیکن ایک کافی بڑی تعداد ہوگی جو اس طرح کھاتی ہے. اور بالخصوص یہاں تک ذہن بن چکا ہے کہ اگر کوئی احتیاط کی وجہ سے منع بھی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں ثبوت دکھاؤ کہ بھائی کہاں ہے، کیسے آپ نے ثابت کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے، نہیں بچنا چاہیے. المیہ ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا ہی المیہ ہے. یعنی مذہب جو ہے ایک مسلمان کی شان ہے، ایک مسلمان کا یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کا ساتھ ہے. اب تو یہاں تک معاملہ ہو گیا ہے کہ بالکل کفریہ طریقے اپنا کے اور کفریہ جو ہے وہ شعار اپنا کے کہتے ہیں جی مذہب جو ہے وہ یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے. پہلے پردے پہ کہتے تھے کہ پردہ یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے، اب مذہب کے بارے میں اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. خیر ایک ہدف ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بے دینی کا شکار ہو. باقاعدہ رپورٹیں شائع کی جاتی ہیں کہ جناب اتنی بے دینی ان ممالک میں بڑھ رہی ہے. میں نے خود پڑھا ایک غیر ملکی ویب سائٹ پر، نیوز ویب سائٹ پر، اس نے رپورٹ دی ہوئی تھی کہ جناب عرب ممالک کے اندر اتنے فیصد بے دینی بڑھ گئی ہے. اب لوگ دین کے معاملے میں اتنے جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہوتے. تو یہ مسلمانوں کی بہرحال ایک بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے کے اندر پیچھے ہٹ رہے ہیں. جتنا پیچھے ہٹیں گے اتنی ناکامی ہوگی. سب سے بڑا جو نقصان ہے ایمان کا خطرہ، روحانی طاقت کی کمی، جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کے گھر کا ایک ماحول ہے، جو اس کی ذرائع آمدنی کا ماحول ہے، جو اس کے کھانے پینے کا ماحول ہے، سبھی چیزیں متاثر ہوں گی. اس میں بھی ایک بات اگر اضافہ کرنا چاہوں، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی لابی ہے. اصل میں یہ سرویز کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور سرویز میں کون لوگ شرکت کرتے ہیں؟ وہ یا تو شہروں میں کچھ مخصوص طبقے کے یا کچھ مخصوص جگہوں سے. اگر میں بھی یہاں کسی ایک خاص جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں مجھے پتہ ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اس کا ویو مجھے ملے گا، تو میں وہاں کھڑا ہو کر وہ بائس کر کے مطلب اپنی چاہت کے مطابق ریزلٹس پروڈیوس کر سکتا ہوں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ عز و جل بالخصوص ایک یہ بات ہے کہ شاید اتنی بے لادینیت یا دین سے دوری نہیں ہے جتنا میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے. اور پھر ایسی رپورٹوں سے خوش کون ہوتا ہے؟ کیا مسلمان خوش ہوگا؟ جو خوش ہو رہے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ پیشوا جان رہے ہیں، ہماری خیر خواہ جان رہے ہیں. اللہ پاک حفاظت فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ آج یہاں موجود ہیں، اور ہمارا جو خاص، یہ تو ضمنی باتیں ہو گئی بونس کے طور پہ، جو آپ سے سوال اپنے کرنا تھا. ظاہر آپ کی ایک فیلڈ ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ پریکٹس کرتے ہیں، اور دیکھنے کو تو آپ جو ہے وہ ایک مذہبی اس میں موجود ہیں، سادگی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ. لیکن آپ ایک بائی پروفیشن ایک ماہر نفسیات ہیں، اور یورپ جیسے ملک کے اندر آپ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کے اندر کرمنل مائنڈ ہوتا ہے، سب کے اندر نہیں ہوتا. ایک سے ایک اچھا موجود ہے، اچھوں کی زیادتی ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ آج بھی آپ کے پڑوس میں رہتے ہوں، آپ کے مارکیٹوں میں لوگ رہتے ہوں، اچھے لوگ الحمدللہ زیادہ ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو کرمنل مائنڈ کے ہوتے ہیں، چیٹنگ جب بھی سوچتے ہیں چیٹنگ کے زاویے سے سوچتے ہیں، اور پھر چیٹنگ کر بھی رہے ہوتے ہیں. ان کے ڈسے مارکیٹ میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اس نے یہ کر لیا، یہ کر لیا. تو یہ ایک نفسیاتی جو کمزوری ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ یہ اسباب وہ دور کرنا چاہیں تو کس طرح دور کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک مخصوص فیلڈ ہے، اس کے پیچھے بھی کافی ریسرچ ہے. بالخصوص فراڈ کرنا اور یا کرائم کمٹ کرنا، اور بیسیکلی سائیکالوجی کی ایک پوری برانچ اس کے پیچھے کرمنل سائیکالوجی کے نام سے موجود ہے، جس کے ذریعے جو ہے بالخصوص پولیس والے یا دیگر محکمے کے افراد ہر وقت جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ جو اتھارٹیز ہیں وہ 2 قدم
ان کرمنل مائنڈڈ لوگوں سے آگے رہیں، کیونکہ اتھارٹیز کا ایک مطلب اس میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے بچائیں۔ لیکن بنیادی طور پر اگر دو پہلو سے دیکھا جائے، ایک تو نیچرل ہیومن ٹینڈنسی جو ہے انسان کی، جو ایک دو خصوصیات، ایک لالچ اور ایک بددیانتی، یعنی گریڈ اور ڈس آنیسٹی۔ اس میں جینس کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا کہ مورثی طور پر ایک عادت ملی ہے بندے کو، یا حالات سے اس نے سیکھی ہے، جیسا بڑوں کو کرتے دیکھا ویسے سیکھی ہے؟ اب اس میں جینز میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن جینیٹک اس کا انفلوئنس ہمارے کردار پر ہو، اس کے لیے کچھ مزید چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بارود ہے، اگر وہ خالی پڑا ہوا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر بارود کو آپ ماچس کی تیلی لگائیں گے تو اب اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو جینز یوں ہی سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ کوڈ ہے، لیکن اگر ان کو بہتر ماحول ملے تو وہ دب جاتے ہیں۔ جی، بہتر ماحول ملے گا تو ان کا پازیٹیو ایفیکٹ ظاہر ہوگا۔ ٹاکسک انوائرمنٹ یہ ایک مخصوص ٹرم ہے، مطلب یہی کہ آلودہ ماحول ملے گا تو اس کا برا اثر نکلے گا۔ اب جو یہ ہوتے ہیں جن کے لالچ اور بددیانتی، اس کو اگر ہم لے کر چلیں تو اب آگے جو سائیکالوجسٹ ہیں یا اسٹڈیز ہیں یا پرانی اسٹڈیز ہیں، اس میں ظاہر ہے نئی اسٹڈیز کیا ہیں شاید میرے علم میں نہ ہو، تو ان میں 3 بنیادی فیکٹرز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے موٹیویشن، اس کے پیچھے محرکات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر موٹیویشن کچھ یوں لی جائے کہ مجھے نا بہت جلدی جو ہے وہ بہت زیادہ کم محنت میں پیسہ بنانا ہے، شارٹ کٹ کرنا ہے۔ یا مثال کے طور پر بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود آنیسٹ ہے یا آنیسٹلی رہنا چاہتا ہے، لیکن جو ماحول یا اس بزنس میں بالخصوص سسٹم ہی پورا خراب ہو چکا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے وہ آنیسٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ چاہنے کے باوجود بھی جو ہے اسے اس طرف جانا پڑتا ہے۔ مختلف قسم کے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اخراجات اپنے اتنے بڑھائے ہوتے ہیں غیر ضروری، بعض دفعہ لوگوں کے جو ہے وہ مثال کے طور پر ڈرگز ہیبٹس ہوتی ہیں، مطلب نشہ کرتے ہیں، اس نشے کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی خاطر وہ سمجھتے پیسہ پورا نہیں ہوتا، تو یہ چند محرکات ہوتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ اب پھر دوسرا جو ہے وہ اپرچونٹی، یا تو اپرچونٹی اویلیبل ہوتی ہے، موقع جیسے ہی ملتا ہے تو یہ پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اپرچونٹی کریٹ کی جاتی ہے مختلف طریقوں سے سوچ کر۔ جیسا آپ نے کہا کہ لالچ بھی ایک بڑا سبب ہے اور اس پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ ایک فریب کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک بھرم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس بھرم کو پورا رکھنے کے لیے وہ لامحالہ چیٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ اس میں جو میں تیسرا یہ سبب منشن کرنے لگا تھا کہ جو انسان کا ذہن ہے نا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سوچتا ضرور ہے میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اب جو لوگ غلط کرتے ہیں نا، ہمارے تو یہ ہوگا نا کہ یار یہ فراڈ کرتا ہے، یہ سوتا کیسے، اسے نیند کیسے آتی ہے؟ بھئی وہ نیند اسے اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ اپنے ان بیہیویئرز کو، ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، ریشنلائز کرتا ہے۔ ریشنلائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسٹیفائی کرتا ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ کہتے ہیں جی بچپن میں میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا تھا معاملہ، تو اب میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں، یا میرے ساتھ یوں ہوا تھا میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں، یا مثال کے طور پر یہ ناانصافی ہو رہی ہے میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں، میرا جو ہے یہ حق بنتا ہے اس طرح کرنا۔ تو یہ ریشنلائز کرتے ہیں کہ جو میں یہ چیز کر رہا ہوں یہ میرا بنیادی حق ہے، چاہے اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہو، وجوہات وغیرہ ہوں۔ تو یہ جو ریشنلائز کرنا اور اس کا جو ہے وہ اپنے من میں جو ہے وہ ثبوت پیش کرنا اور اپنے دل کو اس طرح یہ مطمئن کر لیتے ہیں، اور اس طرح ان کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے جب تک کہ اتھارٹیز، قانون جو ہے وہ ان کو پکڑتا نہیں ہے۔ اور پھر ان کے یہ بھی ہوتا ہے کہ قانون ہمیں پکڑے گا نہیں، ہم پھنسیں گے نہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ کرمنل مائنڈ کی وہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو اسباب ہیں بڑے بڑے، لالچ ہو گئی، فریب ہو گیا، یا اور بھی جو موٹیویشنل اسباب ہیں ان کے منفی اسباب، اب دور کیسے ہوں؟ مطلب کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جو ایک فطرت کی لائف ہوتی ہے کہ
थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, इस ट्रैक पर ये लोग कैसे आएंगे? क्या किसी माहिर नफ्सियात से इनको अपनी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी? क्या करवाना पड़ेगा? ज़ाहिर है अब इसमें अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए, एक तो सबसे बेहतर तो है कि बच्चा इस ऐसे हालात पैदा ना हो। मिसाल के तौर पर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत में बिलखसूस जो है ना उनको मिसालें दे देकर बंदा दिखाए। अब तो ये फील्ड में है और ऐसा कर रहे हैं, कैसे बचे? अब इसमें देखें, जो मेरे हिसाब से जी अगर मैं कहूँ जो मुझे समझ आई है, यानी कि जो मेरे प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हवाले से और जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से, सबसे बड़ी जो मुहर्रिक तब्दीली की इंसान के अंदर जो सक्सेसफुल हो सकती है वो दीन का इल्म है और आखिरत की फ़िक्र और खौफ खुदा। मैंने अपनी जो भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ 10-11 साल है, या साइकाइट्री में मुझे काम करते 6 साल हुए हैं, इसमें मैंने किसी और चीज़ को इतना मोटिवेटेड नहीं पाया जितना दीन इस्लाम का इल्म हासिल करना, खौफ खुदा का होना और आखिरत के मतलब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेशी और हाज़िरी। मुझे हर अपने अमल का हिसाब देना है। नहीं, बंदा दुनिया के अंजाम को तो पेश नज़र रखता है, आखिरत के अंजाम को पेश नज़र रखेगा तो ये भी बचने का बड़ा मुहर्रिक होगा। जी जी। और इसमें ज़ाहिर है कि फिर उलमाए किराम के बयानात सुनना और मजहबी तबके से राब्ता रखना। सब एक आखिरी सवाल, आप आज हमारे साथ आए गए हैं, आपके पास तो मरीज़ एक ज़ाहिर बात जहाँ आप होते हैं, एक बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी आते होंगे, आप समझते हैं कि आप जो बातें उनको ज़ाहिर बात है कोई एक क्रिमिनल माइंड का है, कोई उदास आ गया, मायूस आ गया, ज़िंदगी से मायूस है, उसको समझाने के लिए जो कुछ आप बताते हैं, एक मज़हबी जो आपका बैकग्राउंड है उससे आपको एक फीडिंग मिलती है? इसमें ज़ाहिर है मेरी प्रैक्टिस तो यूके में रही है, वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि नेशनल हेल्थ सर्विस उसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर है कि नॉन मुस्लिम ही रहे, और उसमें भी ज़ाहिर है कि उस मुआशरे में तो दीन के हवाले से लोग बहुत दूर हैं, जो नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ। मुसलमान ज़ाहिर है कि जब कोई मरीज़ आपके पास आ गया और ज़िंदगी से मायूस है, अब आप उसको उसकी जो है ना आप ट्रीट कर रहे हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में जो है वो मेरा ये है कि जो है वो मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा दीन की तालीमात का इस्तेमाल करता हूँ ऐसे मरीज़ों को जहन बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और हमने जो है मिली जुली गुफ्तगू की। अल्लाह पाक जो है वो आपको दिनों दुनिया में खुशियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी मेरोज़ भाई, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना